اٹھتے ہیں اور ان بخارات سے بادل بنتے ہیں، وہ بادل بھی کوئی معمولی بادل نہیں ہوتے، وہ گہرے سیاہ بادل جو پانی سے تر بتر ہوتے ہیں، جیسے کہ بہت بڑے جہاز کوئی سائنسدان بنا کر دکھائے جو ہزاروں لاکھوں ٹن پانی اٹھا کے دکھائے، کسی سائنس نے آج تک ایسا کمال نہیں دکھایا۔ لیکن خدا کی شان دیکھیں کہ وہ لاکھوں ہزاروں ٹن پانی ان بادلوں میں جمع ہونا شروع ہو گیا اور وہ بادل وہاں سے چلنا شروع ہوئے۔ راستے میں سینکڑوں جگہیں تھیں، جنگل بھی تھے، زمینیں بھی تھی، باغات بھی تھے، پھلدار درخت بھی تھے، وادیاں بھی تھیں، انسانوں کی بستیاں بھی تھیں، بڑے خوبصورت حسین و جمیل شہر بھی تھے، لیکن بادل وہاں نہیں رکے، وہ چلتے گئے۔ کس وجہ سے چلتے گئے؟ کہ کوئی پیاسا ان کو پکار رہا ہے، اس کے دل میں تڑپ ہے، اس کے دل میں شوق ہے، اس کے دل میں جستجو ہے۔ وہ بادل چلتے اس ریت اور صحرا کے حصے پر آ کر برسے کہ کوئی عقل مند انسان کہے تو بھائی یہاں تو پانی کا بہانا بھی بیکار ہے، کیوں اس ریت سے تو کچھ اگنا نہیں ہے، اس ریت سے تو کچھ اگنا نہیں ہے۔ اس ریت پر بادل چھم چھم برسے اور ٹوٹ کر برسے، اور اس طرح برسے کہ وہ ریت کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ گیلا ہو گیا، اس کو پانی کی لذت بھی میسر آ گئی، ذائقہ بھی میسر آ گیا، اس ریت کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اے میرے دوستو، اے ذکر والو، آپ کے دل میں بھی اگر جستجو ہے، اگر ہمارے دل میں بھی وہ پیاس ہے، اگر ہم بے قیمت ہیں ریت کی طرح، جس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، جس کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، پیسے کو پیسہ ملے کر لامبے ہاتھ، کون کس کو پوچھتا ہے؟ پیسے والوں کو ہر کوئی پوچھتا ہے بھائی، پیسے والے کو ہر کوئی پوچھتا ہے۔ مجھ جیسے اور بے شمار لیکچر دینے والے آئیں گے، وہ اتنی بڑی باتیں بتائیں گے، لیکن اگر کوئی عام آدمی آ کر ملے گا تو اس سے وہ کس طرح ہم ملیں گے؟ اگر کوئی بڑا رئیس آئے گا اس سے کس طرح ملیں گے؟ یہ اس چیز کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا ہر ایک کو پتہ ہے۔ اگر ہم بھی اس قدر بے قیمت ہی صحیح، جس کو کوئی پوچھتا نہیں، لیکن جب قدرت مہربان ہو جائے تو پھر ریت کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو فقیروں، آپ کے گھروں پر اگر آ کر وہ بادل برسیں اور آپ کو سیراب کریں اور آپ کی پیاس کو بجھائیں اور وہ سب برکتیں میسر آ جائیں، تو یہ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس شخص کو میسر آئے گی یہ نعمت جس کے دل میں سچی طلب اور جستجو ہو۔ آپ تو روحانی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اور ہم روحانی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس چیز کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی خوشبو ہے جس کو ایک قدردان صاحب ذوق آدمی پہچان سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میری گفتگو طویل ہو گئی ہے، وہ اس کو مختصر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بازار میں گیا، بازار سے گزرتے گزرتے بہت ساری دکانیں آئیں، گروسری کی دکان بھی آئی، اس کو کچھ نہیں ہوا، پھلوں کی دکان آئی، اس کو کچھ نہیں ہوا، کپڑے کی دکان آئی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا معمول کے مطابق، سونار کی دکان آئی، اس نے سونے کو دیکھا، معمول کے مطابق کچھ بھی اس کو نہیں ہوا۔ چلتے چلتے وہ عطار کی دکان پر پہنچا۔ وہ کون تھا؟ وہ جاروب کش تھا جو دکانوں کو جھاڑو سے صاف کرتے ہیں۔ وہ ایک ایک دکان کو صاف کرتا ہوا آ رہا تھا، اس کو کچھ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی
عطار کی دکان میں داخل ہوا کہ وہ اس عطار کی مزدوری کرے، اس کے دکان کو صاف کرے، اس نے جھاڑو لگائی، جھاڑو کیا لگاتا، وہ بے ہوش ہے کر گر پڑا۔ بیچارہ عطار پریشان ہو گیا، اس نے بڑی نفیس خوشبو نکالی جو انسان کے دماغ کو معطر کر دے اور روح کو تازہ کر دے اور اس کو ہوش میں آنے میں مدد فراہم کرے، تو وہ اس کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ پھر اس نے کوئی تیسری چیز نکالی تاکہ لوگوں کا جمگٹا لگ گیا۔ یہ کون بات بیان کر رہے ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ جمگٹا لگ گیا، لوگ پریشان، وہ بالکل اس طرح گر پڑا کہ جیسے اس میں جان ہی نہیں ہے۔ اتنے میں دور سے ایک اور جاروب کش آیا، اس نے دیکھا او یہ میرا دوست جو ہے وہ عطار کی دکان کے اندر بے ہوش پڑا ہوا۔ اس نے عطار کو دیکھا، اپنے دوست کو دیکھا، سب لوگوں کو دیکھا، جمگٹا دیکھا اور یہ بھاگ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا، اس نے بہت بڑی بکل لگائی ہوئی تھی، چادر اوڑھی ہوئی تھی، اندر کوئی چیز چھپا کر لایا۔ اس نے کہا کہ بھئی خدا کے لیے آپ اس بیچارے کو پریشان نہ کریں، آپ دور ہو جائیں، اس کا علاج میرے پاس ہے۔ بھیڑ کو اس نے بڑی محنت سے، جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم جہاں بھی تھوڑا بھی کوئی شغل دیکھیں تو جمگٹا لگاتے ہیں، بڑی مشکل سے اس نے بھیڑ کو دور کیا اور اس شخص کے اوپر آیا، اپنی چادر اس کے منہ پر ڈالی اور اس کو کچھ چیز سنگھائی۔ اس نے چیخ ماری اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ باہر نکل گیا جیسے اس کو کچھ تھا ہی نہیں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ تو بڑا حکیم ہے، اس کے پاس کیا وہ ایک قیمتی اور مؤثر دوائی تھی جس نے اس کو ہوش میں اس کو لے آئی۔ تو کسی شخص نے اس سے جا کر پوچھا کہ بھئی ماجرا کیا ہے؟ اس نے بھائی ماجرا واجرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیچارہ گٹر صاف کرتا ہے، دن رات اس کا تعلق، اس کا واسطہ بدبو سے پڑتا ہے۔ آج اس خوشبو نے اس کو پریشان کر دیا، اس وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ میں گٹر سے تھوڑی گندگی لایا تھا، اس کی بدبو اس کو ناک پر رکھی تو اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہم بھی اس طرح بدذوق ہیں تو پھر اور بات ہے، کیونکہ قدر وارا کم تھیا کھٹا خریدار، یہ قدردانوں کی بات ہو رہی ہے، جن کو اس نعمت کی پہچان ہو۔ جن کو اس نعمت کی پہچان نہیں ہے تو ان کے لیے تو کوئی اس بات کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی بیوپاری سے پوچھا تھا کہ بھئی جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے؟ تو اس نے کہا جہاں 2 روپے کا فائدہ ہوگا۔ بیوپاری سے پوچھا جنت میں جاؤ گے یا جہنم؟ اس نے کہا جہاں 2 روپے کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کی مطمع نظر، اس کے زندگی کا ماحصل وہ پیسے کمانا تھا۔ تو یہ نعمت جس کی بات ہو رہی ہے اس کی بہت اہمیت ہے، تو اس کی اہمیت اور اس کی معنی کو ہم سمجھیں اور پھر قدرت کی کارسازی کو ہم سمجھیں، اس کے مہربانیوں کو اور اس کی رحمت کے جوش اور ولولے کو ہم سمجھیں، تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ کیونکہ ہمارے مشائخ کا، اس طریقہ عالیہ کا، اس جماعت کا پیغام اتنا مؤثر اور جامع ہے کہ اتنا بڑا انتظام، انصرام، پنڈال، ہجوم اگر جمع نہیں بھی ہوتا تو بھی اس مرشد کامل کے فیض کو عام ہونے، اس پیغام کو عام ہونے میں کوئی رکاوٹ درپیش نہیں، بلکہ یقین ہے کہ پہلے سے بڑھ کر یہ فیض عام ہوگا۔ محتاج نہیں ہے یہ پیغام ان بڑے انتظامات اور انصرامات کا، محتاج نہیں ہے یہ فیض مرشد کامل کا، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو ہمارے مشائخ سے ہمیں ملا ہے۔ محتاج نہیں ہے کسی انتظام اور انصرام کا، وہ فیض ہر صورت میں پہنچے گا۔ اگر آپ 1000 کوس بھی دور ہیں، 10,000 کوس بھی دور ہیں، آپ مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مشرق، شمال یا جنوب میں، آپ کو فیض وہاں پہنچ کر رہے گا۔ صرف ہمارے توجہ اور تعلق کی ضرورت ہے۔ مثال تو بے شمار ہیں، اب آج اس پر آتا ہے کہ اس نسبت جس کا ذکر کیا گیا جو مرشد سے ہوتی ہے، محبت اور عشق، یہ بنیاد ہے، یہ ایمان کا محض ہے۔ اے فقیرو، اے میرے